رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے علی ظفر. عاشق جن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی جو سوالات ہیں وہ آئے روز وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور مسائل سبحان اللہ اتنے زیادہ ہیں کہ لوگوں کو اس پر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے. تو اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو احتیاط کیا کرنی چاہیے. عاشق جن جو ہے وہ یعنی کنورٹ کیسے ہوتے ہیں. اب مجھے کل بھی ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے ادھر سے انگلینڈ سے فون کیا اور انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ میرے ساتھ کچھ مسئلے تھے اور عاشق جن کی وجہ سے شادیاں کیوں نہیں چلتی اور اگر چل جائیں تو اولادوں کے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تفصیلی ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو مخلوقات پیدا کی ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور جنات کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ ذرا رخ میری طرف کر لینا, میں آپ کو بھی ذرا ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاؤں انشاءاللہ تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. اب اللہ نے دو مخلوقات پیدا کی ہیں, ایک ہے مخلوق جن اور ایک ہے انسان. جب انسان اور جن پیدا ہی صرف عبادت کے لیے ہوئے ہیں تو تیسرا پھر ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ شیاطین انسانوں کے ساتھ اختلاط کے اوپر آ گئے, کوئی دشمنی پر آ گیا, کوئی محبت کے اوپر آ گیا. اب جب یہ بات کرتے ہیں شیاطین یعنی جنات, جب ہم کلام ہوتے ہیں کسی انسان کی زبان سے, پہلے تو بہت سارے لوگ یہ اپنی اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ جنات جو ہیں وہ انسان کی زبان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. تو سبحان اللہ جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اتنی قوت دی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے. تو جب ہم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں لوگوں سے تو الحمدللہ جو ایک یعنی متشدد ذہن نہ رکھنے والا انسان جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے, لیکن جو متشدد ہوتے ہیں وہ اس کے لیے وہ عقلی دلائل بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم مزید سے اس کو ڈسکس یعنی تفصیل سے اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن یہاں پہ جو چیز ہے, عاشق جن انسان کی زندگی کو, خاص طور پہ ہماری خواتین کی زندگی کو اتنا متاثر کیوں کرتا ہے. اب دیکھیں, نام اس کا ہے عاشق جن, لیکن کر وہ انسان یعنی انسانی عورت کی یعنی فیمیل کی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. تو یہ عاشق تو نہ ہوا, تو یہ دشمن جن ہے. اب دشمن جن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی عورت ایک سٹیبل ایک نارمل زندگی اپنی گزار سکے. ہوتا کیا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ان خامدوں کو جزائے خیر دے جو ایسی کیفیت میں ان عورتوں کی مسائل کو, ان عورتوں کے چیزوں کو برداشت بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ پورا تعاون بھی کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے علاج میں ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں. تو یقیناً وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے اجر کے مستحق ہیں یہ لوگ جو اپنی بیویوں کے معاملات کے اوپر صبر بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ایسے خامدوں کے لیے جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ ان کو جو ہے نا وہ عورتیں یعنی حوریں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا کہ تم نے دنیا میں اتنی تکلیف کاٹی تو آج یہ لو انعام. کیوں جی کاشف بھائی, انعام تو اللہ تعالیٰ دے گا نا انشاءاللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عاشق جن مسلط کیسے ہوا. بعض خواتین کو جادو کی صورت میں مسلط ہوتا ہے, اور اگر وہ جادو پرانا ہو جائے, آیا وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ اس عورت کی زندگی کو یا اس مرد کی زندگی کو ہم نے ڈسٹرب کرنا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ رہنے میں اتنا عادی ہو گیا کہ اس نے اس کو یعنی عادت بنا لی اور وہ اس کے جسم کے ساتھ منسلک ہو گیا. وہ اس کی صبح بھی اپنے علم میں رکھتا ہے, شام بھی اپنے علم میں رکھتا ہے, اس کا کھانا, اس کا اوڑھنا, اس کا پہننا, اس کی عادات اطوار دنیا کی یعنی اس کی زندگی کی ہر چیز کے اوپر اس کا فوکس رہتا ہے. تو وہ عادت کے طور پہ اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے اور وہ عاشق جن کہلانے لگ جاتا ہے. دی اینڈ آف دا ٹائم اس کے منہ سے صرف یہی نکلتا جی یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. اچھا, اب اس کے بعد یہ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں یعنی کسی بھی
بچی کو شیاطین نے بچپن میں اپنے ساتھ یعنی ان کے ساتھ وہ کھیلتے رہے یا وہ بچیاں ان کے ساتھ کھیلتی رہیں, وہ اپنی جب تک اپنی زبان سے کلام نہیں کر سکتے تھے تب تک وہ اپنی یعنی بتا نہیں سکتے تھے وہ بچی, تب تک وہ شیاطین کے بچے ان کے ساتھ کھیلتے رہے. اب کل ہمارے پاس ایک کیس آیا, وہ بچی کے ساتھ 5 سال کی عمر سے اس کے ساتھ منسلک ہے وہ جن, لیکن ایک سٹیج پہ جا کے اس نے اس بچی کو اپنی ملکیت سمجھ لیا کہ میں یہ بچی میری ملکیت ہے, میں اس کی ملکیت میں یعنی یہ میری ملکیت میں ہے, اس لیے میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ زندگی بسر کروں. اب بعض ایسے بدبخت ہیں جیسے ہی بچی بلوغت کی طرف جاتی ہے, بالغ ہوئی, اس کے ساتھ انہوں نے جمع شروع کر دیا. مطلب وہ جمع کی کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بھی نعوذ باللہ کہ جیسے مرد اور عورت جمع کی طرف جاتے ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ اس خاتون کو, اس بچی کو ڈسچارجنگ زیادہ ہوتی ہے, لیکوریا کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایون لیکوریا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی وہ سکن جو ہے یعنی وہ ڈسچارجنگ کی وجہ سے اس جہاں پہ وہ ڈسچارجنگ لگتی ہے نا اس جگہ پہ جو ہے وہ ریشز ہو جاتے ہیں, خارش ہو جاتی ہے, وہ سکن جل جاتی ہے. اسی طرح ایسی بچیوں کی جو یعنی جو چیسٹ ہے, باڈی ہے, وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے, اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے, اس میں درد بہت زیادہ رہنے لگ جاتی ہے اور بلا وجہ کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اب ان کے مسلط ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بچپن میں بچی کو نظر لگی اور اس نظر بد کا علاج قرآن و سنت کے مطابق ہوا ہی نہیں. اب جب وہ علاج نہیں ہوا تو وہ مسائل بڑھتے گئے, اب بڑھتے جائیں گے, وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ اس کو یعنی وہ اتنا لمبا عرصہ اس کے ساتھ اس کو رہتے ہوئے ہو گیا کہ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی ہم چھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے. اس کے خون میں اتنی تاثیر زیادہ شامل کر دی, اتنا اپنا اثر شامل کر دیا کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کو چھوڑ یعنی وہ جن اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اب جب ہم اس بچی کا یا اس خاتون کا سبحان اللہ شادی ہو گئی, اللہ نے اولاد بھی دے دی, اب اس کے بعد جب اس کا علاج شروع کیا تو مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہوتی گئیں. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کا جو عاشق جن کا علاج ہے وہ 1 یا 2 یا 3 سیشنز میں ختم ہو جاتا ہے, بالکل نارمل ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیں گے جو شخص کبھی اپنی زندگی میں بچپن میں جادو, حسد یا نظر کا شکار ہوا, اس کے نظر بد کے شکار ہونے کی وجہ سے پوری زندگی کھانا تو چھوڑ سکتا ہے, رقیہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ رقیہ کے بغیر ایک دن بھی زندگی نہیں گزار سکتا. آج وہ چھوڑے گا تو جو اس نے محنت کی اتنے لمبے عرصے میں محنت کر کے وہ واپس اپنی یعنی اس نے اس شیاطین کو شکست دے دی, ہفتہ 10 دن 15-20 دن یا 1 مہینے کا گیپ آیا تو وہ چیزیں واپس ریورس ہو گئیں, وہ تاثیر اس کے ساتھ ہی رہے گی. تو اس کے لیے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اس بات کا کہ آپ اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ پھر تو ہم یعنی رہیں گے اس مصیبت میں. آپ بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بیماری میں ابتلا میں ڈالنے کے بعد اللہ نے آپ کو اپنے قریب کیا. آپ دعائیں پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق ہی نہیں ہوتی. آپ اذکار کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو صبح شام کے اذکار کی توفیق ہی نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو سوموار جمعرات کا روزہ ہی نہیں رکھنے کی توفیق ہوتی. سبحان اللہ, اگر آپ اس ابتلا میں ہیں تو آپ اللہ کے قریب ہیں. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آیا. تو آپ تو اندھیرے میں تھے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسائل آپ کے ساتھ کیا ہے. جب اللہ نے آپ کو روشنی دکھائی قرآن اور سنت کی تو آپ اس طرف نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے نمازوں کی, اذکار کی, دعاؤں کی. تو اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلی چیز. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ عاشق جن جو ہے وہ انسان یعنی اس کا معاملہ انسان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے معاملات میں ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ ایک سٹیج پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یعنی اس کا اس دنیا کے ساتھ, نارمل انسانوں کے ساتھ, نارمل لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب بعض ہمارے پاس کیسز اس طرح کے بھی آئے ہیں کہ ہم نے ان کو ڈیل کیا, ان کو علاج شروع کیا, تو انہوں نے بتایا کہ ہم 15 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, ایون 20 سال کا بھی ہمارے پاس ایک کیس موجود ہے, 18 سال کا. تو 18 سال کے بعد اس بچی کو ہوش آیا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے. بچپن میں اس کے ساتھ جنات مسلط ہوئے اور اس بچی کو
یعنی جب اس کی عمر تقریباً 18 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ وہ اس کائنات میں موجود ہے. اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بچپن میں دیکھا تھا. اب جب اس کو ہوش آیا، اس کا علاج ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنی آسانی ہوئی کہ اس کو ہوش آ گیا الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو علاج کے دوران آپ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیں، اپنے علاج کے اوپر، اپنے کھانے پینے کے اوپر، اپنی نیند کے اوپر، معمولات زندگی کے اوپر آپ کنٹرول کرنا شروع کر دیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں. اور سبحان اللہ سورۃ النور جو ہے یہ اس عاشق جن کے علاج میں سب سے زیادہ، یعنی سورۃ بقرہ تو بہت مفید ہے، لیکن سورۃ النور چونکہ اس میں شیاطین کی طرف سے فحاشی کا اور عریانیت کا، انسانوں کو یعنی فحاشی کی طرف لے جانے کا، یہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں شیاطین کے خلاف، خاص طور پہ فحاشی والے جنات کے خلاف لڑنے کا جو ایک اسلوب بیان کیا ہے، وہ سورۃ النور میں اس کا علاج موجود ہے. تو سورۃ النور کو ایسی خواتین، ہماری بہنیں، اس کا اپنی زندگی میں اس کا حصہ شامل کریں، سورۃ النور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تو اللہ کی توفیق سے آپ کی زندگی ایک معمول کی انشاءاللہ روٹین میں آ جائے گی. پھر آپ اپنے بچوں کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم چیز جو وہ یہ تھی کہ اگر ماں عاشق جن میں یعنی اس مسئلے میں وہ مبتلا ہے، تو یہ ذہن میں رکھے کہ وہ اپنے علاج پر فوکس کرے گی تو اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گی اس کی اولاد. ادروائز اس کی اولاد کے اوپر یہ اثرات جو ہیں یہ وہ منتقل ہوں گے، اور جب وہ منتقل ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ وہ بیچاری اپنا علاج کرے یا اپنی اولاد کا علاج کرے. تو باقی بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، لوگوں تک ہماری یہ جو معلومات ہیں یہ میں ایک تجربے کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کے داعی بن جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، اور توحید اور سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.